بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد رسالت مآب کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک صاحب جن کی پیشانی نور سعادت سے چمک رہی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، گزشتہ شب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک کو چوم رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر متبسم ہو گئے اور فرمایا، تم اپنے خواب کی تصدیق کر سکتے ہو۔ وہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر فرط محبت سے بے خود ہو گئے اور والہانہ انداز میں آگے بڑھ کر فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین پاک کو چوم لیا۔ دیکھنے والوں کے لیے ایک تحیر خیز منظر تھا۔ وہ رش کرتے تھے کہ کاش یہ سعادت عظمیٰ ان کے حصے میں آئی ہوتی، لیکن اللہ کی دین ہے، وہ جس کو چاہے اپنے فضل کے لیے چن لے۔ کائنات ارضی و سماوی کی مقدس ترین ہستی شاہ الولاق امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اطہر پر بوسہ دینے کا شرف عظیم حاصل کرنے والے یہ صاحب حضرت خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار آسمان ہدایت کے ان درخشندہ ستاروں میں ہوتا ہے کہ جن کی تابانی سے تاریخ اسلام کے اوراق ابد تک جگمگاتے رہیں گے۔ ان کا تعلق قبیلہ اوس کی شاخ بنو ختمہ سے تھا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سعید سے نوازا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں نزول اجلال سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے داعی اول کی حیثیت سے مدینہ آئے تو ان کی تبلیغی مساعی کے نتیجے میں اوس و خزرج کے بیشتر گھرانے سعادت اندوز اسلام ہو گئے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی زمانے میں شرف اسلام سے بہرہ یاب ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد انہیں بتوں سے ایسی سخت نفرت ہوئی کہ اپنے ایک پرجوش ساتھی عمیر بن عدی کو ساتھ لے کر بنو ختمہ کے تمام بت توڑ ڈالے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے تابناک واقعہ وہ ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کو دو آدمیوں کی شہادت کے برابر قرار دیا اور وہ ذو شہادتین کے منفرد لقب سے مشہور ہوئے۔ مسند احمد بن حنبل، مسند ابو داؤد، نسائی اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا تو وہ اعرابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا۔ یہ سودا راستے میں کسی ایسی جگہ پر طے ہوا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس سے کچھ دور تھی اور قیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعرابی کو قیمت دینے کے لیے اپنے ساتھ لے چلے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنے میں جلدی کی تاکہ گھر جلد پہنچ کر قیمت ادا کریں، لیکن اعرابی نے چلنے میں سستی کی یہاں تک کہ بہت پیچھے رہ گیا۔ اسی اثناء میں اس سے کچھ لوگ ملے اور اس سے گھوڑے کا باؤ تو کرنے لگے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اعرابی کو اس قیمت سے زیادہ کی پیشکش کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طے پا چکی تھی۔ اس پر اعرابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بآواز بلند پکارا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ چکے تھے۔ آپ یہ گھوڑا خریدتے ہیں یا نہیں، ورنہ میں اس کو دوسرے کے ہاتھ بیچتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی کی آواز سنی تو کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ اعرابی آپ کے قریب آ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو گھوڑا میرے ہاتھ بیچ چکے ہو۔ اعرابی مکر گیا اور بولا، واللہ میں نے اس کو آپ کے ہاتھ نہیں بیچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو اس کو میرے ہاتھ بیچ چکا ہے اور میں نے تجھ سے اس کو خریدا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ بات فرمائی اور اعرابی نے ہر مرتبہ انکار کیا اور کہا کہ اگر میں نے
اسے آپ کے ہاتھ بیچا ہے تو اس کا کوئی گواہ لائیے۔ اسی دوران میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے اعرابی سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یقیناً یہی سچ ہے، تو غلط کیوں اصرار کر رہا ہے؟ لیکن وہ بار بار گواہ مانگے ہی جا رہا تھا۔ اتنے میں حضرت خثیمہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اعرابی کو مخاطب ہو کر کہا، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو نے یہ گھوڑا ان کے ہاتھ بیچا ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم تو اس وقت موجود نہ تھے، تم شہادت کس طرح دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو کچھ فرماتے ہیں حق ہی فرماتے ہیں، اس لیے میں نے یہ گواہی دی۔ ان کا جوش اخلاص دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خثیمہ جس کی مخالف یا موافق گواہی دیں تو بس صرف ان کی تنہا گواہی کافی ہے، یعنی ان کی شہادت دو آدمیوں کی شہادت کے برابر ہے۔ چنانچہ حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن سے ذو شہادتین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن اخلاق میں جوش ایمان اور حب رسول سب سے خوش رنگ پھول ہیں۔ اس کا اندازہ اوپر دیے گئے واقعات سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اگر ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک چومنے کا شرف حاصل ہوا تو ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے خواب میں اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز پایا۔ بیدار ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جبین اطہر ان کی پیشانی سے مس فرمائی اور فرمایا، یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ ان 10,000 قدسیوں میں شامل تھے جن کے بارے میں کتاب استثناء میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب ہوں گے۔ اس وقت حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص امتیاز یہ حاصل ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خطمہ کا علم انہیں مرحمت فرمایا، اور یہ علم لہراتے ہوئے وہ اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے کہ بنو خطمہ کے 20 مسلح سرفروش ان کے جلوم میں تھے اور ان کے ہتھیاروں کی چمک دھوپ میں نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام حیات کیسے بسر ہوئے، کتب سیر اس کے بارے میں خاموش ہیں۔ ان کا نام دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں منظر عام پر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کیا تو وہ بھی کوفہ جا کر مقیم ہو گئے۔ 36 ہجری میں جمل کی جنگ پیش آئی تو حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تاہم انہوں نے اس لڑائی میں عملی طور پر حصہ نہیں لیا۔ اس کے بعد وہ جنگ صفین 37 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شامی فوج کے ہاتھ سے شہادت پائی تو حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا اور وہ شمشیر بدست یریج پڑھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ جب ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی تو یہ ہم کو کفایت کرتی ہے اور اب ہم کو کسی فتنے کا ڈر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اہل شام کی تمام بھلائیاں موجود ہیں، لیکن اہل شام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض خوبیوں سے بھی تہی دامن ہیں۔ دیر تک نہایت شجاعت سے لڑتے رہے، آخر شامیوں نے نرغے میں لے کر تیروں اور تلواروں کا می برسا دیا اور اللہ کا یہ شعر جام شہادت پی کر معبود حقیقی سے جا ملا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں
اور ہم سب کو ان کے عین نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔